السلام علیکم ناظرین، سیاست نامہ کے آج کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عامر اسحاق سہروردی۔ ناظرین، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ 26 نومبر کو ممبئی میں ہوئی دہشت گردی، اس دہشت گردی کے بعد سارے الزامات لگے پاکستان پر، اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا اندرونی اور بیرونی سرکلز کی طرف سے کہ پاکستان کچھ ڈپلومیٹک جو ہے ایفنسو پہ نہیں ہے، کچھ بیکورڈ ڈپلومیسی کر رہا ہے، تھوڑا سا مدافعانہ انداز ہے پاکستان کا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے تنظیموں کو اور پاکستانی افراد کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا کردار پاکستان کے ساتھ کیسا رہا ہے، ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، اور مستقبل میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں کردار کی کیا توقعات ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ آج کے اس شو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں محترم حسین ہارون صاحب۔ آپ مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے۔ حسین صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ممبئی دہشت گردی کے بعد جو انیشیٹوز لیے گئے، کیا خاص طور پہ اقوام متحدہ کے پرسپیکٹو میں کہ جب پاکستان کے شہریوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، تنظیموں کو، تو اس سے پاکستان کے ڈپلومیٹک انیشیٹو پہ کیا امپیکٹ ہوا؟ جناب، میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ شوقین خودکشی کرنے کے ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب روایت قائم کی جا رہی ہے، جبکہ ممبئی میں جو صورتحال سامنے آئی، ہر ایک نے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور لوگوں نے یہی کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رہا سوال کہ کیا پاکستان کا اس میں کردار تھا، اور اگر تھا تو کس کا تھا؟ ہندوستان کے الزامات بڑی تیزی سے ابھرنا شروع ہوئے کہ یہ پاکستان کی حکومت کی حرکت ہے، ISI کی حرکت ہے، فوج کی حرکت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بڑی آسانی سے شروعات سے ہم کہتے رہے کہ آپ ہمیں کچھ دکھائیے، ہمیں یہ دکھ نہیں رہا۔ اچھا، اب ہم میں سے کچھ لوگ پہلے سے شروع ہو گئے کہ جی دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اقوام متحدہ میں کہا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، پہلے معلوم ہونا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ یہ وہ اسرائیل کا حملہ نہیں ہے غزہ پہ، جہاں واضح طور پر ہزاروں آدمی مارے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ دہشت گردوں نے ساتھ دیا ہے۔ انفارمیشن جیسے نکلے گا تو ہمیں پتہ پڑے گا، اس کے بعد ہم اس پہ کامنٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہی ہندوستان نے ایوان میں باتیں شروع کر دی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے، وہ نقصان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے 192 ملکوں کو ایک خط لکھا جس میں ہم نے کئی باتیں کی۔ ایک بات ہم نے یہ کی کہ 3 مہینے پہلے صدر زرداری منموہن سنگھ کے درمیان جو بات چیت ہوئی، تو ایکسیلریشن آف کمپوزٹ ڈائلاگ پہ ہم آئے۔ عام آدمی یہ نہیں سمجھے گا، لیکن آپ یقیناً سمجھیں گے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز پہ بحث ہوگی، انکلوڈنگ کشمیر۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی اور اس پہ کارروائی جاری ہے، بات چیت جاری تھی اور اب رکی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے ان سے یہی کہا، اور ہماری اسٹیجڈ پوزیشن صدر صاحب کی اور خارجہ کی یہ تھی کہ جناب وی آر ولنگ ٹو ہیلپ یو کمپلیٹلی، ہم آپ کی تمام مدد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری رائے ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کو مشترکہ رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے تھے اگر اس کو ہم اپناتے اور اس کے ساتھ چل سکتے۔ ہارون صاحب، ایک بات بڑی کہی جاتی ہے، وہ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ جو قرارداد اقوام متحدہ میں منظور ہوئی، یہاں سے بہت سارے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان، چائنا اس کو ہمیشہ ویٹو کر دیتا تھا، اور اس دفعہ چائنا نے جو ویٹو نہیں کیا تو اس میں پاکستان نے کوئی خاص افینسو نہیں لیا تھا، اس وجہ سے چائنا نے ویٹو نہیں کیا اس کو، قرارداد کو۔ یہ میں بات ختم کر لوں پہلے کہ جبکہ ہم نے اسٹیٹڈ پوزیشن اپنی کلیئر کی کہ مشترکہ ہوں تحقیقات، اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، اینٹی ٹیررزم میکنزم، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں، اس کے ذریعے ساتھ کام کریں۔
اور یہ تمام چیزیں ہم نے 192 سفیروں کو بتائی اور ہر ایک کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ پاکستان مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان شور کرنے لگا ڈینائل، یہ ڈینائل میں ہے۔ ہم کوئی ڈینائل میں نہیں تھے، ہم الزام تراشی سے گریز کر رہے تھے اور ان کو بھی کہہ رہے تھے آپ گریز کریں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قرارداد آئی تھی، آپ جیسے اگر بہترین پڑھے لکھے معلوم شدہ شخصیت یہ کہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں نے غلط بیانی کیا اور جھوٹ بولا ہے جس سے آپ جیسے شخص بھی یہ بات۔ جناب 9 تاریخ کو سلامتی کونسل میں بحث تھی، ہندوستان کے ممبئی کا معاملہ ٹیررزم کی بحث تھی اور اس پہ ممبئی 30 40 50 ممبر جو بولے سب نے ممبئی پہ ذکر کیا۔ آپ کی اگر سفارتی سلسلہ درست نہیں تھا تو کوئی نہ کوئی تو الزام تراشی کرتا پاکستان کے اوپر۔ سب نے مذمت کی بمبئی میں جو ہوا، الزام تراشی کس نے بھی نہیں کی۔ لہٰذا یہ ایک آپ کے لیے میرا خیال ہے واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ وہاں کیا یا نہیں کیا۔ اب آپ آگے بڑھیے، آپ کو یہ معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا کہ نہ صرف ہندوستان کی کوئی قرارداد اس دن نہیں آئی سلامتی کونسل کے سامنے، اور موقع وہ تھا، بلکہ صدر صاحب کوسٹا ریکا کے تھے اس دن سیکورٹی کونسل میں، ان کی صدارتی تقریر میں کوئی پاکستان کی طرف نہ انگل اٹھائی گئی نہ نشاندہی کی گئی۔ اس سے 2 بڑی کامیابیاں آپ کو نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب رہا سوال یہاں بڑے تماشے کہ پتہ نہیں بلاول زرداری صاحب کے ساتھ مصروف تھے جب میٹنگ ہوئی۔ میں تو بلاول زرداری صاحب کے ساتھ نہ مصروف تھا نہ انہوں نے کس کا وقت لیا۔ وہ 10 تاریخ پر آ کر اپنی والدہ کا تمغہ لے کے چلے گئے، جس وقت بھی گئے ان کی مرضی، انہوں نے کس کو بھی تکلیف نہیں دی۔ لیکن یہ کہنا کہ جی سب وہاں مصروف تھے، الزام جھوٹ۔ ابھی آگے بڑھیں کہ جی ہندوستان نے قرارداد پیش کی، کہاں کی؟ کس کونسل میں کی؟ کس اسمبلی میں کی؟ کوئی قرارداد ہے ہی نہیں ہندوستان کی، کوئی آئی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگوں کو سینکشنز چڑھائے گئے۔ یہ سینکشنز کے ایگزامینیشن کب سے ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ 9/11 کے بعد سے جو کمیٹی فارمولیٹ ہوئی اور کئی لوگ اس پہ آئے ہیں، نام چڑھے ہیں، اترے ہیں۔ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے دن بدن، اور ہندوستان نے کوئی اس دن نہ 9 تاریخ کو نہ 10 تاریخ کو کوئی قرارداد کدھر بھی پیش کی۔ تو قرارداد نہ ہو تو کیا بحث ہوگی؟ اب لوگوں کو یہاں تک نہیں معلوم، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ واقف نہیں، میرے پاس وہ کاغذات پڑے وہ بھی آپ کی ٹی وی کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ 1998 میں 6ٹھی کمیٹی قائم کی گئی اور اس میں ایک طالبان اینڈ القاعدہ سینکشنز کمیٹی کے نام کمیٹی منعقد کی گئی۔ اس کمیٹی کو طاقتور کرنے کے لیے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، کن سے پوچھیں کن سے نہ پوچھیں، اور ان کی تمام کارروائی خفیہ ہوتی ہے، کلوز ڈور ہوتی ہے، کوئی باہر کا آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ باہر کا آدمی سے مقصد جو بھی کمیٹی کا ممبر نہ ہو، اور جو 5 طاقتور فرعون ہیں وہاں کے وہ اس میں بیٹھتے ہیں، اور اپنی مرضی کے ان کے چند لوگ اور ہوتے ہیں، 10 یا 15 ہوتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے، انہوں نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو سینکشن کرتے ہیں